کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے، جو قربانی کر نہیں سکے۔ آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا ہے بابا آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے۔ مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا۔ اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے، فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے، آپ سوار ہو جائیں۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، سارے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا میں سوار نہیں ہوتا، کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، نیچے دوزخ ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی، میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے، میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے کیوں چلا دیا؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا، یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا، تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے۔ کس وقت کام آ رہے ہیں؟ کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو، اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا، کون قبر میں ہوگا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے، ابھی پرسوں یہاں لاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا، کئی رخصت ہو گئے، کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا، 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں، 8 10 10 12 12 2 2 4 4 مر رہے ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون قبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا۔ اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو، نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی، کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی۔ قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو، جولی پھیلاؤ، قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں۔ اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی، 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی، اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی۔ جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، خامد بیوی کا نہیں بنے گا، اس دن کیا آواز لگے گی اللہ پاک کی طرف سے؟ آؤ میرے گھروں کو آباد کرنے والے آ جاؤ،
میری مسجدوں کو آباد کرنے والے، بنانے والے، چمکانے والے، اس کی رونق بڑھانے والوں، آ جاؤ، تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو، میرے عرش کے چھاؤں میں، سائے میں آ جاؤ۔ کئی لوگ پاگل سمجھتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں نا، ایسے روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے یوں ہی لگا رہے ہیں، اتنے پنکھے، اتنا یہ اتنے۔ ان غریبوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ دربار کس کا ہے، انہیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کا دربار نہیں، یہ کسی وزیر کا دربار نہیں، یہ کسی سفیر کا دربار نہیں، یہ کسی ذمہ دار اور سرمایہ دار کا دربار نہیں، یہ تو اس احکم الحاکمین کا دربار ہے جو اپنے خدمت گزاروں کو قیامت میں آواز دے کر بلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ یوں آواز لگے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں جھاڑو لگایا کرتے تھے؟ کبھی آواز آئے گی، کدھر ہے وہ جو میرے دربار میں پانی کا انتظام کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت رویں گے، پچھتاویں گے وہ لوگ جو سیانے بنتے ہیں، جو بڑے ہوشیار بنتے ہیں، تو اس وقت کے پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، ہر کار خیر میں حصہ ڈالو، ہر جگہ کوشش کرتے چلو، اپنی سی ہمت کے مطابق کرتے چلو، چلتے چلو، موت آئے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا کامل ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سارا دل بتاتا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ، قربانی کے 3 دن مکمل ہیں۔ قربانی آج بھی ثواب ایسا ہی، کل بھی ثواب ایسا ہی، پرسوں دن چھپنے سے پہلے تک، اور وہ تکبیر جو ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے بھی پڑھو، اور ہر فرض نماز کے بعد مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے۔ قربانی کرو، اللہ سے قبولیت کی دعا مانگو، مدارس میں طلباء کے لیے کھالیں خود پہنچا کے آؤ، تاکہ جس کا دل اجازت دے وہ ہمارے مدرسے میں پہنچا دے، 100 مرتبہ جس کا دل اجازت دے، خوشی پڑے، ورنہ اور طالب علموں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جس کو دل چاہے دو، کوئی کسی کا اعتراض نہیں۔ اور قبولیت کا فکر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔